اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج وسط میں ٹاپک ہوگا پانچواں ٹاپک، معرفہ بنانے کا پانچواں ٹاپک معرف باللام۔ ٹھیک ہے، الف لام کے ذریعے کس طرح سے نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اسٹوری سناتے ہیں، دیر واز اے کنگ، دا کنگ ہیڈ ٹو سنس، ون ڈے ہی کالڈ ہز سنس۔ تو اب اس میں جو ایک ہے آ کنگ، ایک ہے دا کنگ، پھر ہے ہی پروناؤن ہے۔ تو یہ تو معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں ہے، ٹھیک ہے، ضمیر۔ اور آ کنگ، اس کو معرفہ کس طرح بنایا گیا؟ دا کنگ، دا لگا کے۔ تو یہ دا جو ہے بالکل، یہ الف لام بالکل دا کے ایکول ہے۔ جس طرح سے انگلش میں ہم دا لگا کے کسی بھی اسم کو معرفہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح سے عربی میں لام ساکن لگتا ہے، یہ لام ساکن ہوتا ہے اور یہ لگا کے معرفہ بنتا ہے۔ اب اس کے لیے کیونکہ لام ساکن ہے، ساکن حرف سے ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایک حمزہ وصل لگتا ہے جو کہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے، حمزہ وصل فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سپورٹنگ ورڈ ہے صرف پڑھنے کے لیے، اور حمزہ وصلی ہے، اور جب ہم پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ لکھا رہ جائے گا۔ جیسے ہم پڑھیں کہ مسلمان کے لیے پڑھیں کہ اب پیچھے سے وہ اگر لگا ہوا ہے تو والمسلموں، مسلمن، المسلموں معرفہ ہو گیا۔ اب اس کو اگر پیچھے سے ملا کے پڑھا تو والمسلموں، اور یہ حمزہ لکھا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس میں یہ لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ الخمرو، الخمرو میں ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، الخمرو یہ معرفہ ہو گیا۔ خمر، خمرن نکرہ ہے، الخمرو معرفہ ہو گیا۔ اور الشمس، اس میں ہم یہ لام بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ساکن لام ہے اسے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حروف خمری ہوتے ہیں جس میں ہم لام کو پڑھتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے ان سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کچھ حروف کو پڑھتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جس سے پہلے لام جو ہوتا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تب یہ کیسے یاد کیا جائے؟ اتنے سارے حروف ہم کیسے یاد کریں کہ کس میں پڑھنا ہے کس میں نہیں پڑھنا ہے؟ اس کے لیے یہ ایک پیٹرن ہے کہ الخمرو، جیسے الخمرو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے، جس میں لام پڑھا جائے گا وہ الخمرو کا پیٹرن ہے، اور جس میں لام نہیں پڑھا جائے گا وہ الشمس کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک جملہ اگر یاد کر لیا جائے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو جب ہم نے یہ جملہ یاد کر لیا، اس میں پورے 14 حروف ہیں۔ حق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ 14 حروف ہیں۔ تو یہ 14 حروف جو ہے یہ جہاں کہیں پر بھی آئیں گے اس میں الخبر کا پیٹرن یوز ہوگا، یعنی اس لام کو پڑھا جائے گا۔ اور الشمس، باقی جو بچ گئے وہ سارے کے سارے شمسی حروف ہیں۔ یہ خمری حروف ہو گئے۔ خمری حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک جملے کو یاد کرنا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اگر یہ یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں جتنے بھی حروف آئے ہیں وہ سارے کے سارے خمری حروف ہیں۔ الف لام کسی بھی نکرہ اسم کو بنانے کے لیے اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن معرفہ اسم کو یعنی اسم علم، کیونکہ معرفہ اسم علم پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، الا الحسن الحسین۔ اہل زبان جو ہے، اہل عرب، وہ صرف اور صرف حسن اور حسین نام کے ساتھ ال لگاتے ہیں، یعنی معرفہ پلس معرفہ، معرفہ پلس معرفہ، اور کسی بھی اسم علم کے ساتھ الف لام داخل نہیں کرتے ہیں۔
بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے اسم کے ساتھ فرض کر لیں، لگا لیں دا شہانہ، تو رانگ ہے، کوئی ہمیں کچھ کہے گا نہیں لیکن وہ رانگ ہے۔ اسی طرح سے ال بہت سارے لوگ لگا لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، لیکن ال رانگ ہے، صرف اور صرف حسن حسین کے ساتھ ال لگایا جاتا۔ اور اسی طرح سے ملکوں کے نام ہیں، بہت سارے ملکوں کے نام تو نام کے ساتھ الف لام لگاتا ہے عرب، اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ نہیں لگاتا ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے، یعنی اہل عرب جیسے کریں گے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو لام ہے، عربی زبان میں 10-15 لام ایسے ہیں جو ان کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو لام ہے، لام ساکن، اس کا بھی ایک نام ہے، ایک نام ہے، ایک کام ہے، ایک پہچان ہے۔ اسلام کا نام کیا ہے؟ اسلام کا نام، کیونکہ نام اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں 10-12 لام ہیں، اور ہر لام کا الگ نام بھی ہے، الگ کام بھی ہے، تو ہمیں اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں، لام تعریف، اسلام کا نام ہے لام تعریف۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کام یہ کرتا ہے، نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام اس کا ہے نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے۔ دوسرا کام تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اور شکر تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ الحمد جو ہے، الحمد یہ ایک ایسا اسم ہے عربی کہ جس کا اردو میں کوئی اسم نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں الحمد، جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں الحمد، تو کیونکہ اس کے معنی ہیں شکر کے ساتھ تعریف، ٹھیک ہے؟ شکر کے ساتھ تعریف، تو جس کا اردو میں کوئی لفظ ہے نہیں، تو اس لیے ہم کہیں اس کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہیں شکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا اس کا کام، نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے اور تمام کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اس کو لگانے سے تمام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی کی عظمت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جیسے الحسن الحسین کے ساتھ لگتا ہے۔ اچھا، تیسرا، اب اس کی پہچان کیا ہے، ہم پہچانیں گے کیسے؟ اتنے سارے لام ہوتے ہیں، تو اتنے سارے لاموں میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لام تعریف ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ یہ ساکن لام، اس کے اوپر ساکن ہوگا، یہ کبھی بھی زبر زیر پیش کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، صرف ساکن کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نکرہ اسم کو معرفہ کس طرح سے بنائیں گے۔ مسلمون، اب ہم نے کہا المسلمون، المسلمون معرفہ ہو گیا، اور اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، واو لگا دیں یا کوئی بھی اسم لگا دیں تو یہ پڑھا جائے گا والمسلمون۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جب ال لگے گا تو تنوین نہیں آئے گی، نو تنوین، تنوین اور ال ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ پہچان ہے، کیونکہ یہ معرفہ بنا دیتا ہے نا، اور معرفہ کی وہ نکرہ کی پہچان ہے تنوین، نکرہ اسم کی پہچان ہے تنوین، اب تنوین نہیں آ سکتی۔ اب یہ المسلمانی، دو مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، المسلمانی دو مسلمان، مسلمون المسلمون، کتاب الکتاب۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، تو ہم اس حمزہ کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کاف کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ لکھا رہ جاتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آ جاتا۔ وصلی کا مطلب ہی یہی ہے کہ لکھا رہ جاتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا ہے، اس کی جب ضرورت ہوگی، اگر اس طرف کوئی الفاظ نہیں ہے،
فرض کر لیں. تو اب ہم پڑھ نہیں سکتے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو الکتاب پڑھیں گے. اور پیچھے سے اگر کوئی بھی حرف ہے، اگر صرف واو بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کو ملا لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو چیز بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں بتا دیے گا اور میں آپ کو اور ایکسپلین کر دوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.